नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल की मीटिंग। जम्मू कश्मीर में 7 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के क़याम को मंजूरी। तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए किसानों की खुशहाली मरकजी सरकार की तरजीहात में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। कीरू पनबिजली प्रोजेक्ट के ठेके में बदउनवानी के मामले में साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिहाइशगाह समेत CBI के कई मकामात पर छापे। और गुलमर्ग में बर्फानी तूदे की जद में आकर एक रूसी स्केयर की मौत वाक़ा। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की मीटिंग आज जम्मू में LG मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें 7 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के क़याम को मंजूरी दी गई। मीटिंग में बताया गया कि इन सन्नती बस्तियों को 3 अरब रुपए से ज्यादा की मजमूई लागत से 5290 कनाल अराजी के रुकबे पर कायम किया जाएगा। इन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में सन्नतों के क़याम पर 8700 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस मनसूबे की अमलआवरी से तकरीबन 30,000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। इन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को बांडरपोरा बड़गाम, सेमपोरा श्रीनगर, मेडिसिटी, बगथाली कठुआ, सांबा, त्रेंज शुपियां, त्राल पुलवामा और खंडमू श्रीनगर में कायम किया जा रहा है। इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में J&K स्टार्टअप्स पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। यह पॉलिसी 2024 से 2027 तक अमलाई जाएगी। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद 2018 में मंजूर की गई स्टार्टअप्स पॉलिसी मनसूख हो गई है। इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में LG के मुशीर RR भटनागर और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के अलावा इंतजामिया के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज Z1 में PM पैकेज मुलाजमीन के लिए तामीर की जा रही रिहायशी सहूलियात पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। LG ने 240 रिहायशी इकाइयों पर मुश्तमिल 10 ब्लॉक्स का तामीरी काम मार्च की 20 तारीख तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने रिहायशी क्वार्टर्स के इर्द गिर्द CCTV कैमरे नस्ब करने पर भी जोर दिया। LG को बताया गया कि इस प्रोजेक्ट पर 70% तामीरी काम मुकम्मल किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा इंतजामिया के आला अफसरान उनके हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के डेयरी सेक्टर में सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है और इस शोबे के कारोबार में 6% की शरह से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अमूल के नाम से मारूफ गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की गोल्डन जुबली तकरीब से अहमदाबाद में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमूल की कामयाबी में ख्वातीन का अहम रोल रहा है। उन्होंने तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को पूरा करने का आज़म दोहराते हुए कहा कि हुकूमत देही इक्तिसादियात की तरक्की और किसानों की बाइख्तियारी पर खास तवज्जो दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मवेशियों की बेहतर देखभाल के लिए डेयरी सेक्टर में मुतारिफ की गई स्कीमों का भी तज़किरा किया। इस मौके पर उन्होंने अमूल डेयरी के UTH मिल्क प्लांट और पनीर के तौसी प्लांट्स का भी इफ्तिताह किया। CBI ने आज कीरू पनबिजली प्रोजेक्ट का ठेका देने से मुतल्लिक मुबैना बदउनवानी के सिलसिले में अपनी तहकीकात के हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिहाइशगाह समेत दिल्ली और जम्मू में 30 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे। गुज़श्ता महीने तहकीकाती एजेंसी ने इस सिलसिले में 8 मकामात पर छापों की कार्रवाई अंजाम दी थी। 2022 में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने CBI से इस सिलसिले में तहकीकात के लिए कहा था। कोंगडोरी गुलमर्ग के ऊपरी इलाके में आज 6 स्कीयर और एक मकामी गाइड बर्फानी तूदे की जद में आए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बचाव टीम जाए वारदात पर पहुंच गई और तूदे की जद में आए अफराद को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की। काफी मशक्कत के बाद तूदे के नीचे फंसे अफराद को बाहर निकाला गया, ताहम बाद में रूस से ताल्लुक रखने वाले एक स्कीयर की मौत वाक़ा हुई। बाकी अफराद का अस्पताल में इलाज जारी है। इसी दौरान स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल ने कहा है कि इस दिलखराश वाक़े में अगरचे एक स्केयर की मौत वाक़ा हुई, ताहम बाकी सभी खिलाड़ी सही सलामत हैं। उन्होंने कहा कि आज भी विंटर गेम्स की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। आप बच्चों को देख रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे और आप पे भी जिम्मेदारी जो आयद थी, आपने उसी वक्त उसको लाइव करके ये दिखा दिया कि खेलो इंडिया के सारे एथलीट सेफ है। और अभी भी मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगी कि सारे पेरेंट्स को और विशेज आर पोरिंग इन फॉर द सेफ्टी ऑफ अवर एथलीट्स। दे आर ऑल सेफ, दे आर सेफली राइट नाउ प्रेजेंट इन देयर रेस्पेक्टिव होटल्स। और आज के जितने भी हमारे कोंगडोरी में जहाँ पे हमारे इवेंट्स होते हैं, वो सारे हमने इवेंट्स पूरे कर लिए हैं। और ये जो एवलांच है, ये काफ़ी दूर है हमारे जो फील्ड ऑफ प्ले जिसको कहेंगे, जहाँ पे आज आप हमारे साथ खड़े होकर लाइव कर रहे थे। फील्ड ऑफ प्ले और एवलांच साइट में कम से कम 5 किलोमीटर का फर्क है। बांडीपुरा जिले के गुरेज में किशनगंगा डैम साइट पर गुज़श्ता रात यके बाद दीगरे 5 बर्फानी तूदे गिराए। इस सूरत हाल के बाद कंजलवन से दावर तक जाने वाली सड़क मसदूद होकर रह गई। इस हादसे में अगरचे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ताहम BRO ने सड़क को बहाल करने की कार्रवाई शुरू की है। जिला इंतजामिया ने लोगों से तलकीन की है कि वो मौसमी लिहाज से हसास इलाकों में जाने से गुरेज करें।
اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو ہر دور میں استحصالی سیاست کا شکار بنایا گیا ہے۔ سری نگر میں پارٹی کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی جموں کشمیر کے عوام کے جذبات کو اصل پیرائے میں سمجھنے کی اہل ہے۔ الطاف بخاری نے پارٹی کارکنوں سے تلقین کی کہ وہ عوام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کے احساسات کی واحد ترجمان جماعت ہے اور یہ جماعت ہم وقت لوگوں کی راحت رسانی کے لیے کام کرتی ہے۔ سری نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کیے جانے چاہیے۔ بی جے پی لیڈر ہلال احمد جان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جموں کشمیر کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ذاتی طور کوشاں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کی کوششوں کی بدولت جموں کشمیر میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹ مکمل کیے جا چکے ہیں اور یہ خطہ ترقی کے نئے منازل طے کر رہا ہے۔ سیکریٹری کوآپریٹو ببیلا رکوال نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران گرین سٹورز کے قیام کے لیے زمین کی نشاندہی کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ مرکزی سرکار کے پروگرام ورلڈ گرین سٹوریج پروجیکٹ کے تحت اب تک جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں 56 مقامات پر زمین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ببیلا رکوال نے اس عمل کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مرکزی سرکار کی مختلف فلاحی اسکیموں کی بدولت جموں کشمیر کے بے روزگار نوجوان بھی روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ پردھان منتری وشوکرما ایک ایسی ہی اسکیم ہے جس کے تحت غیر تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مختلف ہنروں کی تربیت دی جاتی ہے۔ پلوامہ ضلع میں بھی کئی بے روزگار نوجوانوں نے اس اسکیم سے استفادہ کر کے اپنے لیے روزگار کے وسائل پیدا کیے ہیں۔ وشوکرما اسکیم ہے، یہ بہت اچھی اسکیم ہے۔ یہاں پہ یہ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ کرافٹس مین اور جو آرٹیزنس ہیں ان کے لیے اسکیم بنائی گئی ہے اور ان کو یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کو کیا فائدہ ملتا ہے، وہ سرٹیفائڈ بن جاتے ہیں اور ان کو یہ فائدہ ملتا ہے، لون دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں۔ ہارٹیکلچر محکمے کی جانب سے آج سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر کے دفتر واقع رنگریٹ میں کسانوں کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں باغبانی سے تعلق رکھنے والے 30 سے زیادہ کسانوں نے شرکت کی، جن کو میووں کی کاشت میں بروئے کار لائی جانے والی جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا گیا۔ اس موقع پر کسانوں میں مختلف قسم کے میووں کے پودے بھی تقسیم کیے گئے۔ اس سے قبل ڈائریکٹر ہارٹیکلچر غلام رسول میر نے ان کسانوں کو ہارٹیکلچر کے دفتر سے رنگریٹ کے لیے روانہ کیا۔ سرحدی حفاظتی فورس کے جوانوں نے آج کٹھوعہ میں سرحد پر منیہاری پوسٹ کے نزدیک ایک بارودی سرنگ برآمد کی۔ تفصیلات کے مطابق بی ایس ایف کے جوانوں نے اس علاقے میں پاکستانی ڈرون کی نقل و حرکت دیکھی، جس کے بعد بی ایس ایف کی ایک ٹیم مذکورہ علاقے میں پہنچی اور وہاں گرائی گئی بارودی سرنگ برآمد کی۔ آخری اطلاعات ملنے تک اس علاقے میں تلاشی کارروائی جاری تھی۔ فوج نے اگنی ویر زمرے کے تحت مختلف آسامیوں کی بھرتی کے لیے نوٹس جاری کی ہے۔ آسامیوں کی بھرتی کے لیے رجسٹریشن کا عمل 13 فروری سے شروع ہوا ہے، جو 22 مارچ تک جاری رہے گا۔ خواہش مند درخواست دہندگان ویب سائٹ www.joinindianarmy.nic.in پر مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے خواہش مند تفصیل جاننے کے لیے فون نمبر 2310 یا 2311 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پہلگام میں حالیہ برفباری کے بعد سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلگام میں برفباری کی خبر ملتے ہی سری نگر میں موجود بیشتر سیاحوں نے پہلگام کا رخ کیا، جو وہاں قدرتی نظاروں کا لطف لے رہے ہیں۔ شرما ہے اور میں جے پور راجستھان سے آیا ہوں اور یہاں میں پہلی بار آیا ہوں تو بہت اچھا لگا میرے کو، ایک دم جنت میں آ گیا جیسے، تو بہت ہی اچھا لگا۔ یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں اور بار بار آنا چاہوں گا میں یہاں پہ۔ تو یہ جنت ہے، ہم لوگ سبھی پہلی بار یہاں پہ آئے ہیں، اتنا انجوائے کر رہا ہے، یہ سچ میں جنت ہی ہے، یہاں پہ سبھی کو ایک بار آنا چاہیے۔ اور کشمیر کے بارے میں تو یہی بولیں گے کہ دنیا میں یا انڈیا میں کہیں بھی گھوم لو، اگر کشمیر نہیں گھومے تو آپ کی ٹرپ ادھوری ہے۔ سب بولتے تھے کہ نا کشمیر جنت ہے، کشمیر بہت خوبصورت ہے، دھرتی کا سورگ یہی ہے، ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اسے دیکھا تو لگا کہ جتنا بولا تھا اس سے کہیں زیادہ ہے کشمیر، بہت خوبصورت ہے کشمیر، اور اپنی زندگی میں اپنی لائف میں ایک بار کشمیر ضرور آئیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت ہر اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہے جس کا تعلق ملک کے کسانوں کے ساتھ ہے۔ گنے کی قیمت
قیمت خرید میں اضافے کو مرکزی کابینہ کی منظوری کا تذکرہ کرتے ہوئے نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس فیصلے سے ملک کے کروڑوں کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے دوسرے دن آج مختلف قسم کے کھیل مقابلے ہوئے، جس دوران کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آج الپائن سکینگ، سنو بوٹ اور اسکی موٹرنگ کے علاوہ دیگر کئی کھیل مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر کئی کھیل شائقین میں بھی کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ کھلاڑیوں نے گلمرگ میں کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کافی اچھا لگ رہا ہے، یہاں پہ کافی اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کری گئی ہیں، ہوٹلز پرووائڈ کرا گیا ہے، ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرا گیا ہے، کھانا وانا ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ، تو کافی اچھا لگ رہا ہے ہمیں۔ اینڈ 5 days کا یہاں پہ ایونٹ ہے 20 سے لے کے 25 تک، تو کافی اچھا لگ رہا ہے۔ میں یہاں پہ پارٹیسپینٹ کر رہی ہوں کھیلو انڈیا میں، اور آپ جانتے ہیں کہ پارٹیسپینٹس بہت زیادہ ہے، ٹف ہے بہت زیادہ، لیکن انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ۔ یہاں پہ بہت الگ الگ جگہ سے ایتھلیٹس آئے ہیں، ہماچل، لداخ، یو پی، جموں اینڈ کشمیر، بہت جگہ سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور اچھا لگ رہا ہے کہ انڈیا میں ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں، گورنمنٹ ایسے ایونٹس کرا رہی ہے، ایتھلیٹس کو انکریج کر رہی ہے۔ اسی دوران کھیلوں کے مرکزی وزیر مملکت نتیش پرمانک نے آج کنگڈوری میں خواتین کے ماؤنٹین سکینگ مقابلوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے گلمرگ میں ونٹر گیمز کے انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ان مقابلوں میں خواتین کھلاڑیوں کی بڑے پیمانے پر شرکت پر خوشی کا اظہار کیا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کی جزوی بحالی کے بعد آج بھی فقط درماندہ گاڑیوں کو اپنی اپنی منزلوں کی جانب جانے کی اجازت دی گئی۔ شاہراہ کو ٹریفک کی آمد رفت کے لیے مکمل طور بحال کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ آج صبح 8:30 بجے شیری ڈامبن میں ایک پسی گر آئی، جس کی زد میں آ کر ایک مزدور جاں بحق ہو گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔